یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. دیکھو اس طریقے سے اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے. دنیا میں تو ہنسی کرتے گزار دیا, منمانی سی زندگی گزار دیا. کل قیامت کے دن یہ کہتا ہے کہ یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. دیکھو اللہ کو معلوم ہے کون بندہ ایمان لانے والا ہے, کون بندہ ایمان نہیں لانے والا ہے, کون بندہ جنتی ہے, کون بندہ دوزخی ہے. اللہ کو معلوم ہے. جیسا کہ ایک ٹیچر بھی ہو, ہمارے کلاس میں کون فرسٹ آتا ہے, کون فیل ہو جاتا ہے, کون سمجھدار ہے, کون نا سمجھدار ہے, وہ ٹیچر کو بھی معلوم ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا تجربہ ہے. ہر ایک سال میں کتنے بچے پڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کو وہ اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کو بھی معلوم ہے. اللہ نے اس پتلے کو, اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا دیا. وہ کیا یہ بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ یہ ہدایت پانے والا ہے یا ہدایت نہیں پانے والا ہے؟ یہ اس طریقے سے کہنے سے کیا مطلب رہ گیا؟ یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کاش میری دنیا میں پھر جانا ہو جاوے. جب عذاب کو دیکھنے کے بعد بولتے ہیں کہ کاش کاش میرے کو دنیا میں بھیج دو, میں اچھا کام کروں گا, نیک کام کروں گا, میں مسلمان بنوں گا, پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں گا. اس ٹائم پر ایمان لانا کہاں سے ملے گا میرا بڑے بھائی؟ قیامت آنے سے پہلے 80 سال پہلے ایمان کا دروازہ بند کر دیا, توبہ کا دروازہ بند کر دیا. اسی حالت میں 80 سال کا زمانہ گزر گیا, پھر قیامت قائم ہو گئی. ابھی بولتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, میں یہ کام کروں گا. تو اگر تم کو دنیا میں بھیج بھی دے گا تو وہی کام کرے گا جو پہلا تم کام کر رہا تھا. یہ اللہ کو آسان ہے, اللہ کو معلوم ہے. ہم آپ کو کچھ معلوم ہے, اللہ جاننے والا باری بن باخبر ہے. ہاں بے شک تیرے پاس میرے آیتیں پہنچی. دیکھو انسان کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ, ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں, یعنی اللہ کی آیتیں, قرآن کی آیتیں پہنچی تھی, سو تو نے ان کو جھٹلایا. تو حیات زندگی میں تم کو اس کو جھوٹا بتلایا. اور جھٹلانا کسی شخص سے تھا. کیوں جھٹلایا تھا؟ تم کو معلوم تھا غلط کیا تھا. جھٹلانا کسی شخص سے نہ تھا, بلکہ تو نے تکبر کیا اور کافروں میں ہمیشہ شامل رہا. جو کافروں کے ساتھ ہمیشہ شامل رہا اور دین اسلام کو ٹھکرا دیا. اللہ کے حکام کو سمجھنے سے, اس کو ماننے سے جھٹلا دیا. ہاں بے شک تیرے پاس میرے آیتیں پہنچی تھی, سو تو نے ان کو جھٹلایا تھا, جھٹلایا. اور جھٹلانا کسی شخص سے نہ تھا, بلکہ تو نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا. دیکھو کافروں میں شامل رہا تو کافر کیا بولتا ہے, اور کافرانہ زندگی بتا دیتا ہے. دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھو کہ دین اسلام کیا ہے. کافر کیا جانے. دین اسلام تلوار کے زور سے نہیں بڑھا میرے بھائی, اچھے کاموں سے. کافر کو بھی سمجھانے سے وہ سمجھ کر اور دین اسلام کو قبول کر دیا. تلوار کے زور سے اسلام نہیں بڑھا, اچھے باتوں سے, اچھے اخلاص سے اسلام آگے بڑھا. اور آپ قیامت کے روز لوگوں کے چہرے سائے دیکھیں گے. آپ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کل قیامت کے دن, اور آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سایہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا. دیکھو قیامت کے دن دو طریقے کے ہو جائیں گے, جس کے چہرے سایہ ہوں گے, جس کے چہرے روحانی ہوں گے, یعنی چمکدار ہوں گے. تو اس سے پہچانا جائے گا یہ کافر ہے, یہ مومن ہے, مسلمان ہیں. اور آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سایہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا. کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے, اس کا جواب خود ہی سوچو. کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ شرک اور کفر سے بچتے ہیں,
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور جو لوگ شرک و کفر سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، ان کو ذرا تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ غمگین ہوں گے، کیونکہ جنت میں غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہو کر دے گا، جنت میں کوئی غم نہیں۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ہر چیز کا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہی بندوں کو پیدا کرتا ہے۔ آمین۔